گڈ ایوننگ. آپ سب کو آج کی بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید، اور دعا ہے کہ خداوند آج بھی اس بائبل اسٹڈی کے حوالہ سے اپنے کلام سے ہمیں وہی برکت دے جو وہ ماضی میں دیتا آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے روزے کے موضوع پر بات کرنی شروع کی تھی، اور اس کی ضرورت یوں پیش آئی تھی کہ ہم لینٹ کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم مقدس ہفتہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور لینٹ کے دن شروع ہوتے ہی ہمارے ذہن میں روزے سے متعلق بہت سارے سوال گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں روزہ سے متعلق ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اور وہاں پر ہم نے 2-3 بڑی بڑی چیزیں دیکھی تھیں. ایک روزہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ تھا جو کہ یوم کفارہ پر رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب بھی قوم بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آئی، کوئی افتاد آئی، تو انہوں نے من حیث القوم روزہ رکھا. بعد میں ان روزوں کی یادگاری ان کے کیلنڈر کا حصہ بن گئی، اور یوں نئے عہد نامے تک آتے آتے یہودی کیلنڈر میں بہت سارے روزے شامل ہو چکے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ روزے کے ساتھ ماتم، پرانے عہد نامہ میں ہمیں روزہ کے ساتھ ماتم نظر آتا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور وہاں سے ہمیں لفظ صوم ملا تھا، اور صوم کا مطلب ہے روزہ. جانوں کو دکھ دینا، بھوکے رہنا، اپنے کپڑے بدل لینا، ٹاٹ پہن لینا، خاک میں بیٹھنا، خاکساری کرنا، سر پر راکھ ڈالنا اور ماتم کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، اور خدا سے توبہ کی درخواست کرنا. تو یہ وہ کانسیپٹس تھے جو ہم نے دیکھے پرانے عہد نامہ میں. پھر ہمیں وہ ایک روزہ نظر آیا یوم کفارہ والا، جو کہ 24 گھنٹے کا تھا، ایک مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک. پھر ہم نے دیکھا کہ آستر کے کہنے پر پوری قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا. داؤد کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور پھر ہم نے موسیٰ کے روزہ کا بھی ذکر کیا، اور اس کی مماثلت خداوند یسوع مسیح کے روزے کے ساتھ بھی دیکھی تھی. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ 40 دن کا روزہ تھا، 24 گھنٹے کا نہیں، 40 دن کا روزہ تھا، اور یوں یہ ایک مافوق الفطرت روزہ تھا. تو پرانے عہد نامہ میں بھی ڈیوریشن ہمیں کوئی فکس نظر نہیں آتی سوائے اس ایک روزہ کے جس کو خدا نے مقرر کیا تھا، اور وہ پورے ایک دن کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے ہوا کرتا تھا. اب ہم آج دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں روزہ سے متعلق ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے. جب میں آج کی بائبل اسٹڈی کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک بڑی عجیب سی بات مجھے ملی. کل 9 مقامات پر نئے عہد نامہ میں روزہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یوحنا کی پوری انجیل میں روزے کا ذکر نہیں ہے. کسی ایک خط میں روزے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے. ان 9 حوالوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے چند جو ہیں وہ ہمیں اناجیل متوافقہ میں ملتے ہیں، اور 2 حوالے ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتے ہیں. اناجیل متوافقہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں. تو یعنی ہمیں اناجیل میں بھی روزے پر بہت زیادہ تعلیم نہیں ملتی. خداوند یسوع مسیح نے 2 جگہوں پر ہمیں روزے کے متعلق بڑی واضح تعلیم دی ہے. خطوط میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمیں روزے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان شروع کی کلیسیاؤں میں روزہ سے متعلق کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا تھا.
ان کے لیے جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے ان کو روزے کے متعلق سکھایا وہ کافی تھا، اور انہوں نے کبھی کسی رسول سے سوال نہیں کیا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے، کیا کھا سکتے ہیں، کیا پی سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے۔ تو روزہ اس شروع کی کلیسیا میں ہمیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، نہ ہی کہیں پر ہمیں کوئی نکتہ چینی ملتی ہے رسولوں کی طرف سے کہ اگر کوئی روزے رکھ رہا تھا اور وہ صحیح نہیں رکھ رہا تھا تو رسولوں نے اس کی تصحیح کی ہو۔ آج روزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک ایسی اکثریت میں رہتے ہیں جو کہ شریعت کی پابند ہے، اور ان کی شریعت ان کو روزے سے متعلق بہت سارے احکامات دیتی۔ ہم جن کو خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی پابندی سے آزاد کرایا تھا، نجات دی تھی، ہم ان چیزوں سے مرعوب ہو کر پھر دوبارہ شریعت کی پابندی میں جانا چاہتے ہیں، اور یوں ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج مغربی کلیسیاؤں میں روزہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جو میچور کلیسیائیں ہیں ان میں روزہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں آج بھی جب روزے کا ذکر آ جائے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال ابھرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں چند چیزیں دہرا دوں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ روزہ نجات کا باعث نہیں ہے۔ روزے کا ہماری نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، خدا کے فضل سے ہے اور ایمان سے ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا یہ کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے، ہمیں خدا کی طرف سے کوئی براؤنی پوائنٹس نہیں ملیں گے جن کو ہم کیش کرا سکیں اپنے لیے۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ پھر ہم روزہ رکھیں کیوں؟ اور میں نے یہ کہا تھا کہ روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اور آج میں اس بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ نئے عہد نامہ میں روزہ سے متعلق صرف 2 جگہوں پر ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور یہ دونوں جگہوں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے پہاڑی واز میں مقدس متی کے انجیلی بیان کے 6 باب میں ہمیں روزے پر تعلیم ملتی ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ اور جب تم روزہ رکھو، آزاد نہیں کیا گیا ہمیں روزہ رکھنے سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ ایماندار ہوتے ہوئے، اس کے شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں روزہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرانے عہد نامہ سے نئے عہد نامہ میں آتے آتے بہت سارے روزے بنی اسرائیل کے کیلنڈر میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک تو یوم کفارہ کا روزہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کئی روزوں کی جو تاریخ میں رکھے گئے تھے ان کی یادگاری منایا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں فریسی اس سے اپنی معراج پر لے گئے۔ وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں دنوں میں
یروشلم میں منڈی لگا کرتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ اپنی فصلیں، اپنی جو بھی ان کا پروڈیوس ہوتا تھا اس کو لے کر یروشلم میں آتے تھے، منڈی لگتی تھی اور وہاں پر بڑی گہما گہمی اور بھیڑ ہوتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ 2 دن چنے تاکہ لوگ ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں اور ان کی تعریف کریں، ان کو راست باز جانیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کو ریاکار کہتے ہیں، ہپوکریٹس کہتے ہیں۔ وہ یہ سارا کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے اور دوسری طرف خدا پہ احسان چڑھانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ خدا کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ فریسیوں نے ایک الگ لباس اپنے لیے سلوا رکھا تھا، ایک خاص رنگ کا، غالباً وہ پیلا تھا، کہ جب وہ روزے میں ہوتے تھے تو وہ پیلا لباس پہنا کرتے تھے، اور وہ اس دن اپنا منہ نہیں دھوتے تھے، اپنے سر میں تیل نہیں ڈالتے تھے، اپنی شکلوں کو بگاڑتے تھے تاکہ جدھر سے وہ گزریں لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا راست باز چلا آ رہا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اس وقت جو سامنا ہے وہ ان ریاکاروں سے ہے، ان فقیوں سے اور فریسیوں سے ہے جو روزے کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی دینداری کی، پرہیزگاری کی تعریف کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرانے عہد میں ماتم اور توبہ روزے کے ساتھ لازم و ملزوم تھے، اور وہاں یقیناً وہ ٹاٹ اوڑا کرتے تھے، سر میں راکھ ڈالا کرتے تھے، خاک پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہ ماتم کا ایلیمنٹ، وہ دکھ کا ایلیمنٹ، وہ آنسوؤں کا ایلیمنٹ روزے میں سے نکال دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈالو۔ سو اٹ شوڈ بی بزنس ایز یوزول، یعنی روزہ عام دنوں سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی قسم کی کنسیشنز کا بھی طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا کفارہ نہیں دیا گیا تھا خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے۔ ہر سال وہ ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کی سلیٹ صاف ہو جائے، اور اس دن خدا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمسار ہوں۔ ہمارا کفارہ دیا جا چکا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے وہ ایلیمنٹ جو تھا، وہ ماتم کا، وہ سر پہ راکھ ڈالنے کا، وہ خاک میں بیٹھنے کا، وہ ایلیمنٹ روزے میں سے نکال دیا۔ آج مجھے اور آپ کو یوم کفارہ پر پھر سے اپنے سر میں خاک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی کافی اور کامل اور مکمل قربانی دے دی گئی، ہمارا کفارہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بار بار اپنے آپ کو، اپنی جان کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ سارے دکھ اپنی جان پر سہار کر وہ صلیب پر چڑھ گئے اور انہوں نے ہمارا کفارہ دے دیا۔ تو جہاں پر ایک کمپلشن تھی پرانے عہد نامہ میں کہ کفارہ کے دن ان کو روزہ رکھنا ہے اور چند رسومات کو پورا کرنا ہے، وہ کمپلشن روزے میں سے نکل گئی، اور نئے عہد نامہ میں ہمیں روزہ ایک اسپریچول ڈسپلن کے طور پر نظر آتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جسمانی طور پر نہیں کھاتے تاکہ ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں۔ جنرلی ہم کیوں کھاتے اور پیتے ہیں؟ ہم اس لیے کھاتے اور پیتے ہیں کہ ہمارے جسم توانا رہیں۔
یہاں پر ہم رضاکارانہ طور پر کھانا پینا چھوڑتے ہیں تاکہ ہماری روحیں توانا ہو جائیں۔ یہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے جس میں کہ ہم اور چیزوں کے ساتھ اور بھی چند اسپرچول ڈسپلنز ہیں، جیسے دعا ہے، روزہ ہے، خیرات کرنا ہے جن کا ذکر متی کی انجیل کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے، اور خداوند کے کلام پر گیان دھیان کرنا ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے۔ یہ سارے اسپرچول ڈسپلنز ہیں کہ جو اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو پھر ہماری روحیں توانا رہیں گی، ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے اور ہمارا خدا سے زیادہ بہتر رشتہ استوار ہوگا۔ تو مسیحیت میں روزہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مسیحیت میں روزہ خدا کے لیے بھی نہیں ہے، مسیحیت میں روزہ انسان کے اپنے لیے ہے۔ یہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے جو صرف اور صرف مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، نو کنسیشنز۔ ایک عام دن میں اور جس دن آپ نے روزہ رکھا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہی کام کیجئے جو آپ اس دن میں کرتے ہیں جب آپ کا روزہ نہ ہو۔ نو کنسیشنز ایٹ آل۔ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ ریاکاری کا ایلیمنٹ بھی اس میں سے نکل جائے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے لیے ممانعت ہے کہ ہم کسی کو بتائیں بھی نہ کہ ہم روزے سے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم روزے سے ہیں، لیکن اگر اس روزے کو ہم اپنے لیے کنسیشن بنا لیں گے کہ روزہ رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں اپنے کام سے چھوٹ مل جائے یا ہماری روٹین کسی طرح سے فرق ہو جائے تو پھر وہ روزہ نہیں رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کسی اور کو احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور یوں وہ روزہ نہ صرف مجھے روحانی طور پر فائدہ دے گا، میرے لیے ایک اسپرچول ڈسپلن بن جائے گا، بلکہ خدا کے ساتھ میرے رشتے کو بھی استوار کر دے گا۔ تو یہ تو وہ پہلا موقع ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روزے کے متعلق تعلیم دی۔ دوسرا موقع اس وقت آیا جب خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کیا گیا، اور وہ ہمیں ملتا ہے مقدس متی کے انجیلی بیان کی 9 باب میں، اور اس کو دوسری اناجیل میں بھی، اناجیل متوافقہ میں بھی ریپیٹ کیا گیا۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے: اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ سوال کیا گیا خداوند یسوع مسیح سے روزہ سے متعلق، اور سوال سے زیادہ یہ ایک ڈیکلریشن لگتی ہے۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یوحنا اصطباغی کے شاگرد ہیں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ بات وہی ہے، اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت سارے روزے بنی اسرائیل کے کیلنڈر کا حصہ بن چکے تھے اس وقت تک،
اور لوگ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کو آبزرو کیا کرتے تھے۔ اس سوال میں ایک کاٹ ہے، ایک طنز ہے جو شاید آپ نے محسوس کر لیا ہوگا۔ یوحنا کے شاگرد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ شاید ادب ملوز خاطر آ گیا ہوگا اور انہوں نے یہ نہیں کہا تو اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، انہوں نے ساری کی ساری بات خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر ڈال دی۔ کیا وجہ ہے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تجھ سے اور تیرے شاگردوں سے زیادہ بڑے راست باز ہیں۔ وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا دکھاوے کا، وہ جو ہپوکریسی کا، دوغلے پن کا جو ایک ایلیمنٹ تھا، وہ ان کے سوال میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طنز ہے کہ چونکہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہم زیادہ راست باز ہیں، تیرے شاگرد اور تو روزے نہیں رکھتے اس لیے تم یا تو راست باز ہو نہیں، یا تمہاری راست بازی ہماری راست بازی سے کم تر ہے۔ اب دیکھیں وہ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ روزہ ہمیں نجات نہیں دلاتا، نہ ہی روزہ رکھنے سے ہماری راست بازی چھلکتی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ روزہ رکھ کے جھگڑا رگڑا کرتے ہیں، لوگ انڈیو ایڈوانٹیج دوسروں کا لینا چاہتے ہیں، وہی حال یہاں پر بھی تھا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ وہ زیادہ روزے رکھتے ہیں اس لیے وہ زیادہ راست باز ہیں، اور چونکہ وہ زیادہ راست باز ہیں خدا کی بادشاہی پر ان کا حق زیادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا کہ روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا۔ اگر خداوند یسوع مسیح ان سے پوچھ لیتے کہ اچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو، تو ان کا جواب یہی ہوتا چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ان دنوں میں روزے رکھے تھے، ہم اس کی یادگاری مناتے ہیں۔ اور اس لیے کہ فریسی اور ان کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں تو ہم یوحنا کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزے دیکھا دیکھی میں یا ٹریڈیشنز کو فالو کرنے کے لیے رکھے جا رہے تھے۔ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ خداوند نے کہا کہ بغیر مقصد کے روزہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی تو دلہا، ابھی تو بادشاہ، خدا کی بادشاہی کا بادشاہ ان کے ساتھ ہے، تو یہ تو ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے، یہ ان کے لیے خوشی اور شادمانی کا وقت ہے، تو وہ کیوں روزے رکھیں؟ کیا آپ شادی کی تقریب میں روزہ رکھ کر جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بے موقع روزہ رکھنا ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ روزہ رکھیں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب کر دیے گئے، مر گئے، دفن ہو گئے، تو شاگردوں کو کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی، وہ سب روزے کی حالت میں تھے کیونکہ دلہا ان سے جدا کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب تک ہم دلہے کے ساتھ پیوست ہیں، جب تک ہم اس کے ضیافت میں شریک ہیں، جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہاری زندگیوں میں بھی وہ دن آئیں گے جب تمہیں لگے گا کہ تم خدا سے دور ہو گئے ہو، یا خدا تم سے دور ہو گیا ہے، یا تمہیں لگے گا کہ میں تم سے دور ہو گیا ہوں، تو اس وقت اس رشتے کو دوبارہ سے
پیچ اپ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے روزہ ایک بہت اچھا اسپریچول ڈسپلن ہوگا جو کہ تم رکھ سکو گے۔ یسوع نے 2 مثالیں یہاں پر دیں جو کہ ان کی ریاکاری کو اور جو ان کے اندر کھوکھلا پن تھا اس کو بڑی خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پوشاک ہے جو پھٹ گئی، اور اس زمانے میں کپڑے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے کیونکہ بہت مہنگے تھے، کپڑا بہت مہنگا تھا اس زمانے میں، اور خاص کر جو نفیس کپڑا ہوتا تھا، مہین کپڑا ہوتا تھا، وہ تو بہت ہی مہنگا ہوتا تھا۔ تو اگر وہ کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تھا، پرانی پوشاک کہیں سے پھٹ جاتی تھی، تو لوگ اس میں پیوند کاری کر لیا کرتے تھے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پرانے کپڑے کی پوشاک میں یا پرانی پوشاک میں نئے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتے، کیونکہ جب وہ پوشاک دھلتی ہے تو وہ نیا کپڑا سکڑ جاتا ہے، اور جب وہ سکڑتا ہے تو وہ پرانے میں سے ریشوں کو کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوشاک زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا روزہ بے فائدہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی، تم نے ابھی تک پوشاک تبدیل نہیں کی، اور جب تک تم پوشاک تبدیل نہیں کرو گے، جب تک وہ نئی پوشاک، وہ نئی راست بازی جو میں تم کو دے سکتا ہوں، جب تک وہ نہیں اوڑھ لو گے، تو روزوں کے پیوند ادھر ادھر لگانے سے تم فقیر لگو گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں فقیروں کا جو ڈریس ہوتا ہے اس کے اوپر پیچز لگے ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کو پیوند لگی ہوئی پوشاک پسند نہیں ہے، اور وہ پوشاک ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی کہ آپ نے آپ کی زندگی تو بدلی نہیں، آپ نے پوشاک تو بدلی نہیں، اس کے اوپر آپ دعا کا پیوند لگانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ روزے کا پیوند لگانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ خیرات کا پیوند لگانا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس پیوند کاری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ راست بازی قبول کرنی ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں نئی مخلوق بننا ہے، ہمیں نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرنا ہے، تو تب جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بامانی ہو جائیں گی۔ دوسری مثال جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر دی وہ تھی کہ نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ تاک، انگور فلسطین کی بہت بڑی فصل ہوتی تھی، اور اسی میں سے میں بنائی جاتی تھی، عمل تبخیر کے تحت اس کو فرمنٹ کر کے اس کی میں بنائی جاتی تھی، اور اس زمانے میں شاید اس کو سٹور کرنے کے لیے وہ وسائل نہیں تھے جو آج کی دنیا میں ہیں۔ اس زمانے میں جانوروں کے چمڑے سے مشقیں بنا کر ان میں بھر دی جاتی تھی تاکہ وہ اس میں سے فرمنٹیشن کا پروسیس چلتا رہے اور وہ پرانی ہوتی رہے، اور مشکیزوں کو ٹانگ دیا جاتا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے، کم از کم جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ جہاں پر فرمنٹیشن ہوتی ہے، عمل تبخیر ہوتا ہے، وہاں پر گیس بنتی ہے۔ اس گیس کے بننے سے وہ مشقیں پھول جایا کرتی تھیں اور اس چمڑے کے اندر کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے اصول یہ تھا کہ نئی میں کو نئی مشقوں میں ڈالا جائے، کیونکہ اگر پرانی مشق میں ڈال دیا جاتا اور مزید گیس بنتی تو ایک مقام پر آ کر وہ پرانی مشق پھٹ جاتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ دوہرا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ مشق بھی پھٹ جاتی ہے، وہ کسی اور کام کی نہیں رہتی، اور میں بھی بہہ جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پوشاک کی طرح مشق نہیں بدلی، اس کے اندر
ابھی پرانی میں ہے، اور آپ کوشش کریں کہ روزوں کے وسیلہ سے اور دعا کے وسیلہ سے اس میں نئی میں بھرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو قبول نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اس کی نجات کو قبول نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اس کے حضوری سے راست بازی کا خلت حاصل نہیں کیا ہے اور ہماری زندگی ابھی وہی ہے، پرانی ہے، تو اور اس پر ہم نیکیوں کے پیوند لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے کا پیریڈ یہاں پر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس پرانی زندگی میں نہ روزہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ دعا، نہ خیرات، نہ کوئی اور نیکی۔ لیکن جب پوشاک ہی بدل گئی تو پھر ان چیزوں کے نئے معنی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، دعا کے بھی، روزہ کے بھی، خدا کے کلام کو پڑھنے کے بھی اور خیرات کرنے کے بھی۔ وہاں ہم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ سارے کام کہ ہم ان کے وسیلے سے بچائے جائیں گے اور ہم کسی نہ کسی طرح خدا کی راست بازی حاصل کر لیں گے، بلکہ وہاں پر ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حضور بڑھنا ہے، میچورٹی حاصل کرنی ہے، بلوغت حاصل کرنی ہے۔ تو پہلا کام پہلے کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں اس نجات کی آفر کو قبول کرنا پڑے گا، ہمیں خداوند کی طرف سے دی گئی راست بازی اور اس راست بازی کی خلت کو لینا پڑے گا، ہمیں اپنی پوشاک بدلنی پڑے گی، ہمیں مشق نہیں کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پتہ نہیں ان کو کتنی نیکیوں کا ثواب مل جائے گا اور ان کے گناہ دھو ڈالے جائیں گے۔ روزے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمارے گناہ دھو سکے۔ گناہ دھونے کے لیے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا خون ہے۔ اگر ہم اس میں ابھی تک نہیں دھلے تو روزے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے لگے۔ ہاں، اگر ہم اس میں ایک نئی مخلوق بن چکے ہیں تو روزے ہمیں روحانی طور پر ترقی دیں گے، ہمیں بلوغت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو نئے عہد نامہ میں ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے جو کام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئی زندگی حاصل کر لیں، نئی پوشاک پہن لیں، نئی مشق لے لیں، خدا کی دی ہوئی راست بازی، جیسے رومیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں، اب وہ خدا کی وہ راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا دار و مدار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہ راست بازی حاصل کر لی ہے تو پھر دعا بھی ہمیں فائدہ دے گی، پھر روزے بھی ہمیں فائدہ دیں گے، پھر ہماری نیکیاں بھی ہمیں فائدہ دیں گی۔ اگر حاصل نہیں کی تو یاد رکھیے گا ہماری ساری نیکیاں بھی مل کر ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتی خدا کی نظروں میں۔ ہمیں روزہ میں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارا کفارہ دے دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اٹ شوڈ بی بزنس ایز یوزول۔ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آج میرا روزہ ہے اور کل میرا روزہ نہیں ہوگا، تو ان 2 دنوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ہماری روٹین وہی رہنی چاہیے، ہماری اپیرنس ویسی ہی رہنی چاہیے۔ ہاں، جو اندر سے وہ جو ایک بوسٹ مل رہا ہے توانائی کا، وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو روزہ ظاہری نہیں ہونا چاہیے، روزہ باطنی ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا یہ مقصد تھا، اور اگر وہ باطنی ہوگا تو یقیناً اس کا فائدہ ہماری روحوں کو ہوگا، ہم خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا شروع کی کلیسیاؤں کو روزے کے متعلق کوئی ابہام نہیں تھا۔ ہم اعمال کی کتاب میں بھی جب روزے کا ذکر پڑھتے ہیں 13ویں باب میں اور 14ویں باب میں، تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جانا تھا۔ شام کے انطاکیہ کی کلیسیا
پولس کو اور برنباس کو بھیجنا چاہ رہی تھی غیر قوموں میں۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، اور لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے تو روح القدس نے ان کی رہنمائی کی پولس اور برنباس کی طرف، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلیسیا میں جو کہ پولس اور برنباس کی خدمت سے وجود میں آئی تھی، وہاں جب ایلڈرز کو، بزرگوں کو مقرر کرنا تھا تو وہاں پر بھی پولس اور برنباس نے اور اس کلیسیا نے روزہ رکھا۔ تو نئے عہد میں روزہ اس وقت رکھا جاتا تھا جب کہ کوئی مشکل ڈیسیجن لینا ہوتا تھا، جہاں پر خداوند کی قربت حاصل کر کے اس کے ذہن کو پڑھنا ہوتا تھا تاکہ فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق لیا جا سکے۔ پرانے عہد نامہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی افتاد آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی تو بنی اسرائیل قوم مل کر روزہ رکھتی تھی۔ آج ہم اپنے گھروں میں قید ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، ہم سب مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم سب دعا کر سکتے ہیں تاکہ خدا جلد از جلد اس ساری وبا سے ہمیں بھی اور پوری دنیا کو خلاصی عطا کرے۔ یاد رکھیے گا کہ یسوع اس بات کے لیے انکریج نہیں کرتا کہ بے مقصد بے محل روزہ رکھا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مسیح کی قربانی نے ہمیں شریعت کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ ہمیں کسی قسم کی شریعت کو فالو نہیں کرنا ہے، اس نے ہمیں آزادی دے دی ہے۔ میں خود اپنے لیے یہ تعین کر سکتا ہوں کہ مجھے کتنا لمبا روزہ رکھنا ہے یا میں کتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روزہ میں اختیار نہیں کرنی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے کہ میں نے روزے میں پرہیز کرنا ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں جی، چونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں شریعت میں تو 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھوں گا، اور 12 گھنٹے کے بعد جب میرا گلوکوز لیول کم ہونا شروع ہوا، میں نے چڑچڑانا شروع کر دیا، میں غصے میں آ گیا، میں نے لوگوں سے جھگڑنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے گا پھر ایسے روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم خداوند میں آزاد کیے گئے ہیں، اس بات سے نہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں، روزہ ہمیں پھر بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ نہایت خوبصورت اسپریچول ڈسپلن ہے، لیکن ہمیں اس کی پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ ہم اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں جب ہمیں واقعتاً اس کی ضرورت ہو، یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو یا ہماری قوم کو اس کی ضرورت ہو۔ ہم اب وقت کا تعین بھی خود سے کر سکتے ہیں۔ ہم اس روزے میں کیسے اپنا وقت گزاریں گے، کتنا وقت ہم دعا میں گزاریں گے، کتنا وقت ہم کلام کے پڑھنے میں گزاریں گے، اس کا تعین بھی ہم خود کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر مسیح نے ہمیں اس طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے تو ہمیں واپس اپنے آپ کو ان پابندیوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ ہمیں اس آزادی کو انجوائے کرنا ہے، اور یاد رکھیں خوبصورت بات یسوع نے کر دی، جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب تک میری زندگی میں خدا ہے، خداوند یسوع مسیح ہیں، اس کا پاک روح ہے، شاید مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر میں کسی روحانی صحرا میں آ گیا ہوں جہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں روحانی طور پر کمزور ہو گیا ہوں، وہاں سے اس حالت سے مجھے نکالنے کے لیے روزہ میری مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے روزے ضرور رکھنے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورت ہو۔ یہ نہیں کہ جی وہ فلانا روزہ رکھ رہا تھا تو میں نے بھی رکھ لیا، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یا میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے روزہ رکھ لیا، یہ بھی ریزن نہیں۔ جب تک اس روزے کا مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا، روزہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ امید ہے ان دونوں جو ڈسکشنز تھیں پرانے عہد اور نئے عہد کے حوالے سے روزہ پر،
اس سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور یقیناً یہ تعلیم آپ کو اپنی اسپریچول لائف میں، اپنی روحانی زندگی میں مدد کرے گی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔